بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المسلم اسلامک سینٹر کی طرف سے خوش آمدید۔ ڈیئر سامعین، آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے کہ قربانی کا پس منظر کیا ہے اور قربانی کی حقیقت کیا ہے، اور اس سیشن سے آگے انشاءاللہ ہم قربانی کے فضائل، قربانی کے مسائل، قربانی کس کے اوپر لازم ہوتی ہے، کس کے ذمہ واجب ہے، کس کے ذمہ واجب نہیں ہے، اور قربانی کا کون سا جانور قربانی کے لائق ہے، کون سا جانور قربانی کے لائق نہیں ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں قربانی کے پس منظر کے بارے میں، کہ قربانی کیا صرف اسی امت کے اندر واجب قرار دی گئی ہے یا پہلی امتوں کے اندر بھی واجب قرار دی گئی تھی؟ تو اس کا ایک جو ثبوت ہے ہمیں قرآن حدیث سے بھی ملتا ہے۔ ایک قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو قربانی کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ تو اس کا واقعہ کچھ اس طرح قرآن پاک کے اندر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 9 بیٹے تھے، تو ان کا قصہ ملتا ہے حابیل اور قابیل کا، کہ دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک عمدہ دمبا قربان کیا، جبکہ قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ سمجھی جاتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی تھی تو قربانی قبول ہو جاتی تھی، اور جس کی قربانی کو آگ نہیں کھاتی تھی اس کی قربانی کو قبول نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو اسی کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اس آیت میں نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی، ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنائیے، کہ جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ دوسرے بیٹے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، تو دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قربانی قبول کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر، اس آیت کا پس منظر کیا ہے اور ان دونوں بیٹوں نے قربانی کیوں کی تھی، اس کا قصہ کچھ یوں ہے جو بعض روایات کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا اور ان سے نسل انسانی کو پھیلانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے ان کو حمل ہوتا تھا، اور 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹی ہوتی تھی ایک بیٹا ہوتا تھا، اور پھر اس کے اگلے دن ان کے ہاں پھر ایسی پیدائش ہوتی تھی، ایک بیٹا ہوتا تھا ایک بیٹی ہوتی تھی۔ اب ایک حمل کے اندر جو بیٹا بیٹی ہوتے تھے وہ تو آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، ان کا آپس میں نکاح کرنا بالکل بھی جائز نہیں تھا، اور جبکہ دوسرے حمل سے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں علیحدہ علیحدہ حمل کے بچوں کا آپس میں نکاح کرنا جائز ہو جاتا تھا۔ اب حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی اس کا قابیل سے نکاح ہونا تھا، وہ جو قابیل کے ساتھ بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کا حابیل سے نکاح ہونا تھا، شریعت کے مطابق یہی حکم تھا۔ لیکن قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، اور قابیل کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا، اور جبکہ حابیل کا حق تھا شریعت کی طرف سے بھی کہ جو قابیل کے ساتھ بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا اسی سے نکاح ہونا تھا۔ تو جب یہ اختلاف آپس میں بڑھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کرو، وہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو وہ اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا اس بیٹی سے نکاح کیا جائے گا۔ اب ان دونوں نے قربانی کی۔ حابیل نے ایک عمدہ سا دمبا پیش کیا، قربانی کی، اور جبکہ قابیل نے زرعی پیداوار پیش کی۔ تو اب آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو بالکل نہیں چھوا، تو جس سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہے اور وہ حق پہ راستے پر نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو حق کو تسلیم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بہت بڑا ظرف لازم ہوتا ہے، اگر کوئی حق کو قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ظرف کا بھی ہونا ضروری ہے، لیکن قابیل کے پاس ایسا ظرف نہیں تھا۔ اس نے
کا حابیل کو قتل کر دیا جذبات کے اندر آ کے، اور اس طرح قتل کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ لیکن اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا، شریعت کا حکم یہی تھا کہ حابیل کی شادی قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی کے ساتھ ہوگی، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود قربانی کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ یہی چیز ہوگی، لیکن اطمینان قلبی کے لیے، کہ ایک تو یہ ہے کہ اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو اللہ کے فیصلہ آ جائے گا، تو جس کی وجہ سے قابیل کو بھی اطمینان ہو جائے گا اور وہ سر تسلیم خم کر دے گا۔ لیکن قابیل نے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے ناحق راستے کو اپنایا اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو اس آیت سے یہ بتانا مقصود، اس پس منظر سے یہ بتانا مقصود ہے کہ قربانی کا جو وجوب تھا وہ پہلی امتوں کے اندر بھی تھا، اور احادیث کے اندر بھی اسی کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، اور احادیث کے اندر بھی آیا ہے کہ قربانی کا حکم جو ہے پہلی امتوں کے اندر بھی تھا۔ اب اس کے بعد اب قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کی حقیقت کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا کہ چلیں سنت تو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اس میں ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تمہارا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانور کے ہر بال کے بدلے کیا کریں گے؟ ایک نیکی دیں گے۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ ہر کوئی بکرا ذبح نہیں کر رہا ہوتا، ہر کوئی گائے ذبح نہیں کر رہا ہوتا، تو بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بدن پر اون ہوتی ہے، تب اون کے بدلے کیا ملے گا ہمیں؟ تو جامع نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے چھوٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ ثواب کی جتنے بھی وعدے جاتے ہیں، اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس عمل کی طرف زیادہ مائل ہوں اور اس عمل کو بجا لانے کی کوشش کریں، تو اس لیے ہم نے اس عمل کو لانا ہے۔ یہ قربانی ماہ ذی الحجہ کا سب سے اہم عمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماہ ذی الحجہ کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں بھی قربانی کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس لیکچر کے اندر جو سیکھا ہے اور حابیل قابیل کے واقعے کے اندر جو سیکھا ہے کہ حق بات جب آ جائے اور اللہ کا جب جہاں بھی حکم آ جائے اور ہماری طبیعت اس طرف مائل ہو نہ ہو اور دل اس کو تسلیم کر نہ رہا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اس کو ماننا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کے اندر ہمارے لیے کیا ہے، سہولت بھی ہے، اسی کے اندر ہمارے لیے آسانی بھی ہے۔ اور جب بھی ہم قربانی کا کام کر رہے ہوں، کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہوں، تو نیک عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 وہ عمل ایمان کے ساتھ ہو، نمبر 2 وہ عمل شریعت کے احکامات کے بالکل مطابق ہو، نمبر 3 وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو۔ اگر کسی عمل کے ساتھ یہ تینوں چیزیں یا تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی جا رہی تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ کہ جیسے اخلاص کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ عمل اخلاص کے ساتھ نہیں کیا جائے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جس نے جو عمل جس کے لیے کیا تھا وہ جا کے اسی سے اس کا بدلہ لے لے۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن بدلہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ قربانی کا جو پروسیس ہے، یہ سارا جتنا بھی پروسیجر ہے، ہم نے اس کے اندر نیت کو درست رکھنا ہے۔ یہ میں کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ جانور کی خریداری ہے، خریداری کے اندر بھی یہ نہ ہو کہ میں دکھلانے کے لیے کہ میرے پاس لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے پاس زیادہ پیسہ ہے، اس کے لیے عمدہ سے عمدہ جانور جیسے کہ سلطان قسم کے جانور آ جاتے ہیں کہ جانوروں کا سلطان ہے اور اس کی بہت بڑی قیمتیں لگ جاتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر کہ اگر کوئی مہنگا جانور مل رہا ہے اور اس کے بدلے میں کم قیمت کے جانور مل رہے ہیں
تو کم قیمت کا جانور لینا افضل ہے یا ایک بہت مہنگا جانور لینا افضل ہے، اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ قربانی کا جتنا بھی پروسیس ہے اس کو ہم نے شریعت کے مطابق بنانا ہے۔ شریعت کے مطابق کیسے بنایا جائے گا؟ جب ہم شریعت کے مسائل سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ ہم نیکسٹ لیول کے اندر اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ قربانی کے حوالے سے شریعت کے احکامات کیا کیا ہیں، اور کن وجوہات کی وجہ سے قربانی جائز ہوتی ہے، کن چیزوں کی وجہ سے قربانی جیسا عظیم عمل، اور ہم نے اس کے اوپر پیسہ لگایا اور بہت ساری اسٹرگل کی اور اس کے باوجود بھی ہمارا عمل قبول نہیں ہوا، تو وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عمل قبول نہیں ہوتا؟ اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔